بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وهو خير معين وصلى الله على نبينا محمد وآله الطاهرين وصحبه المنتجبين اللهم صل على محمد وآل محمد. عزیز طلباء کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آج ہم شہید صدر کے ایک نظریے کا بیان کرنے جا رہے ہیں اور وہ ہے حق الطاعہ کا نظریہ۔ حق الطاعہ سے کیا مراد ہے انشاءاللہ آج کے سبق میں بیان کریں گے۔ مناسبت اس کی یہ ہے کہ شہید قاعدہ اساسی اصول عملیہ میں بیان کر رہے ہیں کہ بنیادی طور پر کیا احتیاط ضروری ہے یا براعت ہے۔ مشہور یہی ہے کہ عقلی طور پر براعت ہے، لیکن شہید حق الطاعہ کے نظریے میں اسی نظریے کی روشنی میں بیان کرتے ہیں کہ عقلی طور پر حق طاعت کا نظریہ اس بات کا تقاضا کرتا ہے کہ ہمیں مجہول الحکم موارد میں احتیاط کرنی ہے۔ بہرحال اس نظریے کو آج ہم بیان کریں گے اور اگلے اسباق میں اسی نظریے کی روشنی میں اصالت الاحتیاط کے شہید کے نظریے کو بیان کریں گے۔ چلتے ہیں سبق کی جانب۔ سب سے پہلے قرأت متن کی طرف چلتے ہیں۔ وَلِكَيْ نَعْرِفَ الْقَاعِدَةَ الْعَمَلِيَّةَ الْأَسَاسِيَّةَ الَّتِي نُجِيبُ فِي ضَوْئِهَا عَلَى سُؤَالٍ هل يجب الاحتياط تجاه الحكم المجهول، لا بد لنا أن نرجع إلى المصدر الذي يفرض علينا إطاعة الشارع، ونلاحظ أن هذا المصدر هل يفرض علينا الاحتياط في حالة الشك وعدم وجود دليل على الحرمة أو لا. ولكي نرجع إلى المصدر الذي يفرض علينا إطاعة المولى سبحانه لا بد لنا أن نحدده، فما هو المصدر الذي يفرض علينا إطاعة الشارع ويجب أن نستفتيه في موقفنا هذا؟ والجواب أن هذا المصدر هو العقل، لأن الإنسان يدرك بعقله أن لله سبحانه حق الطاعة على عبيده، وعلى أساس حق الطاعة هذا يحكم العقل على الإنسان بوجوب إطاعة الشارع لكي يؤدي إليه حقه، فنحن إذن نطيع الله تعالى ونمتثل أحكام الشريعة لأن العقل يفرض علينا ذلك، لا لأن الشارع أمرنا بإطاعته، وإلا لأعدنا السؤال مرة أخرى: ولماذا نمتثل أمر الشارع لنا بإطاعة أوامره، وما هو المصدر الذي يفرض علينا امتثاله؟ وهكذا حتى نصل إلى حكم العقل بوجوب الإطاعة القائم على أساس ما يدركه من حق الطاعة لله سبحانه على الإنسان. وإذا كان العقل هو الذي يفرض إطاعة الشارع على أساس إدراكه لحق الطاعة فيجب الرجوع إلى العقل في تحديد الجواب على السؤال المطروح۔ یہ تو عبارت تھی جو قرأت ہو چکی، اب چلتے ہیں اہم ترین نکات کی جانب۔ جیسا کہ گزشتہ بحث میں عرض کیا کہ عناصر مشترکہ کی بحث دو بنیادی مباحث میں تقسیم ہوتی ہے، ایک ادلہ محرزہ کے مباحث ہیں اور دوسرے اصول عملیہ کے۔ تو ادلہ محرزہ اپنے اختتام تک پہنچی، اب اصول عملیہ کی مباحث شروع ہو رہی ہیں۔ بتا چکے ہیں کہ مجہول الحکم موارد میں عملی موقف کا تعین اصل مسئلہ ہے، یعنی اصول عملیہ کی بحث میں اصل مسئلہ یہ ہے کہ ہم نے دیکھنا یہ ہے کہ شریعت نے جہاں پہ ادلہ محرزہ کی طرف سے حکم معلوم نہیں ہو سکا وہاں پہ ذمہ داری کیا ہے، موقف عملی کیا ہے، اس کا تعین کرنا ہے۔ تو اس میں جو بنیادی سوال آتا ہے وہ یہ ہے کہ یہاں پہ کیا احتیاط ضروری ہے یا براعت ضروری ہے۔ ہم نے گزشتہ بحث میں مثالیں دے دی تھیں، آج ہم مستقیم چلتے ہیں اصل مسئلے کی طرف کہ شہید احتیاط کے قائل ہیں، تو اس کے حوالے سے بنیادی جو نقطہ ہے وہ کیا ہے۔ شہید فرماتے ہیں مجہول الحکم موارد میں عملی موقف کا تعین کرنے کے لیے جو سب سے پہلا
قدم ہے وہ یہ ہے کہ ہمیں ایک سوال کا پہلے جواب دینا ہے. وہ یہ ہے کہ ہمیں اس حکم کا ماخذ بیان کرنا ہے. اس حکم کا ماخذ کیا ہے؟ کون سے حکم کا؟ یہی کہ ہم نے مجہول الحکم موارد میں ذمہ داری کا جو تعین کرنا ہے یہ کس چیز کی روشنی میں کرنا ہے؟ کیا شریعت کی روشنی میں کریں یا عقل کی روشنی میں کریں؟ تو شہید کا جواب یہاں پہ اصولیوں کے جواب سے تھوڑا منفرد ہے. جو اصولی ہیں وہ یہاں پہ آرام سے کہہ دیتے ہیں کہ یہاں ہم نے ایسے ادلہ کی طرف جانا ہے جو جہاں پہ کہا جاتا ہے رفع ما لا یعلمون یا ایسی چیزیں، جبکہ شہید یہاں پہ کہتے ہیں کہ ہم نے کیا کرنا ہے؟ عقل کی طرف جانا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اگر شریعت مصدر ہو تو تسلسل لازم آئے گا. ہم وہاں پہ پوچھیں گے کہ یہ شریعت کا حکم کیوں ہم مانیں، دوبارہ کہیں گے کہ پھر ایک اور شرعی حکم کی طرف جائیں گے یا پھر عقل کی طرف جائیں گے. اگر تو شرعی حکم کی طرف جائیں گے تو پھر دوبارہ اس کے بارے میں سوال ہوگا. لہٰذا ہمیں ایک مابعضات کی طرف جانا پڑے گا جو خود کہے کہ یہ حکم آپ نے اس کے اوپر عمل کرنا ہے. وہ کیا ہے؟ وہ عقل انسان ہے. عقل انسان اگر کہہ دے کہ تم نے اس پہ عمل کرنا ہے تو پھر ضرورت نہیں رہتی کہ ہم کسی اور چیز کی طرف مراجعہ کریں. اب شہید کہتے ہیں کہ عقل کس چیز کا حکم کرتی ہے؟ کہتے ہیں عقل حق الطاعہ کا حکم کرتی ہے. یہ نظریہ شہید کا اپنا ہے. حق الطاعہ کا نظریہ شہید کا انفرادی نظریہ ہے. وہ کیسے؟ اس کا بیان یہ ہے، کہتے ہیں عقل اس حق کو کشف کرتی ہے. کیسے کشف کرتی ہے؟ وہ یوں، وہ کہتی ہے کہ جب تم نے جان لیا کہ تم ایک عبد ہو یعنی غلام ہو، بندے ہو، تو عبد اور مولا کے درمیان جو رابطہ ہے وہ کیسا رابطہ ہے؟ خدا اور بندے کے درمیان جو رابطہ ہے وہ کیسا رابطہ ہے؟ کہتے ہیں کہ عقل اس بات کا اکتشاف کرتی ہے کہ مولا کا جو حق ہے اطاعت اور بندگی کا حق ہے. بندے کے اوپر جو مولا کا حق ہے وہ یہ ہے کہ وہ اطاعت کرے. تو پس مولا کو حق اطاعت حاصل ہے، مولا کو حق الطاعہ حاصل ہے. یہ عقل ہمیں بتاتی ہے کہ مولا کو حق الطاعہ حاصل ہے. لہٰذا اسی حکم عقل کی روشنی میں ہم گزشتہ سوال کو بھی عقل سے پوچھیں گے. گزشتہ سوال کیا تھا؟ کہ مجہول الحکم موارد میں ہماری ذمہ داری کیا ہے؟ تو کہتے ہیں شریعت سے پہلے جا کے پوچھیں کہ ذمہ داری کیا ہے یا عقل سے جا کے پوچھیں؟ شہید کہتے ہیں عقل سے پوچھیں گے. لہٰذا جب عقل سے پوچھیں گے تو وہ ہمیں ایک اور حکم بتائے گی جو مختلف ہے. شہید کا ماننا یہ ہے کہ عقل ہمیں احتیاط کا حکم دیتی ہے. عقل ہمیں احتیاط کا حکم دیتی ہے. انشاءاللہ اگلے سبق میں ہم وضاحت کریں گے کہ عقل احتیاط کا حکم کیسے دیتی ہے. چلتے ہیں وضاحت باطن کی جانب. النوع الثانی من العناصر المشترکہ الاصول العملیہ. یہ ہماری بحث جاری تھی کہ اصول عملیہ جو کہ عناصر مشترکہ میں دوسری قسم ہے. پہلی قسم کیا تھی؟ ادلہ محرزہ. اس کا پہلا عنوان یعنی تمہیدی مباحث کے بعد پہلا عنوان یہ ہے کہ القاعدۃ العملیۃ الاساسیہ، قاعدہ عملی جو کہ بنیادی ہے. شہید یہاں پہ بنیادی قاعدے کو مشخص کر رہے ہیں. یہ کام اصولی نہیں کرتے تھے. اصولی آ کر قواعد کو ایک ساتھ ذکر کر دیتے تھے اور قاعدوں کا قاعدہ بیان نہیں کرتے تھے. خود قواعد کے سے پہلے کوئی قاعدہ نہیں دیتے تھے. شہید نے آ کر یہ ابتکار کیا کہ حق الطاعہ کا نظریہ دیا اور ایک قاعدہ عملیہ اساسی بیان کرنے کی کوشش کی. بہرحال یہ کس حد تک قابل نقد ہے یا نہیں ہے یہ اپنی جگہ ایک مسئلہ ہے. ناچیز نے بھی ایک تحریر لکھی تھی تو بہرحال وہ ایک علیحدہ سوال ہے، لیکن یہ ہے کہ یہ شہید کا ابتکار ہے کہ انہوں نے قاعدہ عملی اساسی کہ جو حق الطاعہ پر مبنی ہے وہ بیان کیا اور پھر قواعد جو اصول ہیں، جو اصول عملیہ ہیں، ان کی بحث کا آغاز کیا. شہید کا ماننا یہ ہے کہ بنیادی ترین قاعدہ جو عقل کہتی ہے وہ یہ ہے کہ آپ کو احتیاط کرنی ہے.
اس کے لیے پہلا قدم کی طرف آتے ہیں. کہتے ہیں کہ پہلا قدم آج ہم پس پڑھ رہے ہیں، پہلا قدم، اگلا قدم ہم کل پڑھیں گے. پہلا قدم یہ ہے کہ لِكَيْ نَعْرِفَ الْقَاعِدَةَ الْعَمَلِيَّةَ الْأَسَاسِيَّةَ الَّتِي نُجِيبُ فِي ضَوْئِهَا عَلَى سُؤَالِ هل يجب الاحتياط تجاه الحكم المجهول لا بد لنا ان نرجع الى المصدر الذي يفرض علينا اطاعت الشارع. کہتے ہیں کہ پہلا قدم یہ ہے کہ تاکہ ہم جان سکیں اس قاعدے کو جو عملی ہے اور اساسی ہے، بنیادی نوعیت کا ہے، کہ جس کی روشنی میں ہم جواب دیں اس سوال کا. کون سے سوال کا؟ کہ هل يجب الاحتياط تجاه الحكم المجهول، کیا احتیاط ضروری ہے حکم مجہول کے مقابل میں؟ کیا مجہول الحکم چیز کے بارے میں احتیاط ضروری ہے یا نہیں ہے؟ کہتے ہیں لا بد لنا ان نرجع الى المصدر، سب سے پہلے ہمیں اس ماخذ کو ڈھونڈنا ہے. پہلا قدم یہ ہے کہ ہم نے اس مصدر کو ڈھونڈنا ہے، اس ماخذ کو ڈھونڈنا ہے کہ جو مصدر ہمارے اوپر لازم قرار دیتا ہے کہ ہم شارع کی اطاعت کریں، اس ماخذ کو ڈھونڈیں. وَنُلَاحِظُ أَنَّ هَذَا الْمَصْدَرَ هَلْ يَفْرُضُ عَلَيْنَا الْاحْتِيَاطَ فِي حَالَةِ الشَّكِّ وَعَدَمِ وُجُودِ دَلِيلٍ عَلَى الْحُرْمَةِ أَوْ لَا. اور ہم ملاحظہ کریں کہ یہ جو مصدر ہے، یہ جو ماخذ ہے، کیا ہمارے اوپر حالت شک میں احتیاط کو فرض قرار دیتا ہے؟ پھر اسی حالت شک کی وضاحت کرتے ہیں. عطف تفسیری اس کو کہا جاتا ہے. عطف تفسیری ہے. حالت شک وہ حالت ہے کہ جہاں پہ عدم وجود دلیل علی الحرمت، جہاں پہ مثلا حرمت پر کوئی دلیل نہ ہو، یا مثلا وجوب پر کوئی دلیل موجود نہ ہو اور ہمیں شک ہو کہ یہ واجب ہے یا نہیں ہے، فرض کریں، یا حرمت پر دلیل نہ ہو اور ہمیں شک ہو کہ کیا یہ حرام ہے یا نہیں ہے. اولا، تو کیا ہم اس صورت میں احتیاط واجب ہے؟ اولا، یا احتیاط واجب نہیں ہے. فرماتے ہیں وَلِكَيْ نَرْجِعَ إِلَى الْمَصْدَرِ الَّذِي يَفْرُضُ عَلَيْنَا إِطَاعَةَ الْمَوْلَى سُبْحَانَهُ لَا بُدَّ لَنَا أَن نُحَدِّدَهُ. کہتے ہیں تاکہ ہم مراجعہ کر سکیں اس مصدر کی طرف کہ جس نے ہم پر واجب قرار دیتا ہے اطاعت مولا سبحانہ کو، ضروری یہ ہے کہ ہم اس کو سب سے پہلے کیا کریں؟ ان نحددہ، ہم اس کی حد بندی کریں، اس کا تعین کریں. وہ مصدر ہے کیا کہ تاکہ ہم مراجعہ کر سکیں. کہتے ہیں فما هو المصدر الذي يفرض علينا اطاعت الشارع. وہ مصدر کیا ہے کہ جو ہم پر اطاعت شارع کو واجب قرار دیتا ہے. ويجب ان نستفتيه في موقفنا هذا، یعنی وہ مصدر کیا ہے کہ واجب ہے کہ ہم اسی سے سوال کریں اس موقف کے بارے میں. والجواب ان هذا المصدر هو العاقل. جواب یہ ہے کہ یہ مصدر عاقل ہے. عاقل سے ہم پوچھیں گے کہ مجہول الحکم موارد میں کیا کرنا ہے، استفتاء کریں گے. یہ جو نستفتیہ ہے، یعنی ہم عاقل سے پوچھیں گے کہ ہمارے اس موقف کا تعین کرے. لأن الانسان یدرک بعقلہ ان للہ سبحانہ حق الطاعت علی عبیدہ. اسی کو نظریہ حق الطاعہ کہا جاتا ہے، جو شہید کا نظریہ ہے. کہتے ہیں کہ چونکہ انسان اپنے عقل سے درک کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا حق طاعت ہے اپنے بندوں کے اوپر، اپنے بندوں پہ حق الطاعہ موجود ہے اللہ تعالیٰ کا. وعلی اساس حق الطاعت هذا يحكم العقل على الانسان بوجوب اطاعت الشارع. کہتے ہیں کہ اسی حق الطاعہ کی بنیاد پر واجب ہے، عقل حکم کرتی ہے، اسی حق الطاعہ کی بنیاد پر عقل حکم کرتی ہے کہ واجب ہے اطاعت شارع. بس عقل کا حکم ہے کہ شارع کی اطاعت واجب ہے. کیوں واجب ہے؟ لِكَيْ يُؤَدِّيَ إِلَيْهِ حَقَّهُ، تاکہ وہ اپنے حق کو ادا کر سکے. کیونکہ مولا کے اوپر، مولا کا حق اطاعت ہے عبد کے اوپر. اب عبد کو اطاعت کرنی پڑے گی، اس کا کہنا ماننا پڑے گا. کیوں ماننا پڑے گا؟ کیونکہ اس نے حق اطاعت کو ادا کرنا ہے. تو حق اطاعت کی ادائیگی کب ہوگی؟ جب وہ اطاعت کرے گا، جب وہ اس کا حکم مانے گا. فَنَحْنُ إِذًا نُطِيعُ اللَّهَ تَعَالَى وَنَمْتَثِلُ أَحْكَامَ الشَّرِيعَةِ
لأن العقل يفرض علينا ذلك، ہم کیوں اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرتے ہیں اور کیوں احکام شریعت کو مانتے ہیں اور عمل کرتے ہیں، نمتثل عمل کرتے ہیں، ہم کیوں عمل کرتے ہیں؟ لأن العقل يفرض علينا ذلك، کیونکہ عقل ہمارے اوپر یہ واجب قرار دیتا ہے، لا لأن الشارع امرنا باطاعته، اس لیے ہم شریعت کے احکام پر عمل نہیں کرتے کہ کیونکہ شارع نے حکم دیا ہے۔ تو پھر تو یہ مسلمانی کیسے ہوئی؟ کہتے ہیں کہ اصل مسئلہ مسلمانی کا نہیں ہے، اصل مسئلہ یہ ہے کہ ہم نے ماخذ اصلی کو ڈھونڈنا ہے۔ کہتے ہیں وَإِلَّا لَأَعَدْنَا السُّؤَالَ مَرَّةً أُخْرَى، کہتے ہیں کہ وَإِلَّا، اگر ہم یوں نہیں کریں گے اور کہیں گے کہ شارع کی وجہ سے ہم مانتے ہیں تو ہمیں پھر سوال اٹھانا پڑے گا، لَأَعَدْنَا السُّؤَالَ مَرَّةً أُخْرَى، ہم دوبارہ سوال کو دہرائیں گے۔ کیسے سوال کو دہرائیں گے؟ کہیں گے لماذا نمتثل امر الشارع لنا باطاعت اوامرہ، کہ شارع کا یہ حکم ہم کیسے مانیں کہ اس کے احکام کو ماننا ہے۔ تو ہمیں ایک جگہ پہ ٹھہرنا پڑے گا کہ لماذا نمتثل امر الشارع لنا باطاعت اوامرہ، یعنی ہم کہتے ہیں کہ ہم نماز کیوں پڑھیں؟ کیونکہ شارع نے کہا نماز پڑھو۔ تو اب سوال یہ ہوگا نا کہ شارع کا یہ حکم کیوں مانے کہ نماز پڑھو؟ تو وہاں پہ جانا پڑے گا کہ کیونکہ عقل کہتی ہے کہ وہ تمہارا رب ہے اور اس کی بات مانو۔ کہتے ہیں وَمَا هُوَ الْمَصْدَرُ الَّذِي يَفْرُضُ عَلَيْنَا امْتِثَالَهُ، وہ مصدر کیا ہے کہ جو اس حکم کے امتثال کو واجب قرار دیتا ہے۔ کون سے حکم کے امتثال کو؟ اس حکم کے امتثال کو کہ آپ نے شارع کے تمام اوامر کو ماننا ہے، اس مصدر کو ڈھونڈنا ہے۔ کہتے ہیں وَهَكَذَا، یوں ہمارا سوال تسلسل پہ ختم ہوگا، حَتَّى نَصِلَ إِلَى حُكْمِ الْعَقْلِ، یہاں تک کہ ہم اس کے مصدر کو ڈھونڈیں گے، کیونکہ كُلَّمَا يَنْتَهِي كُلَّمَا بِالْعَرَض لَابُدَّ أَن يَنْتَهِيَ إِلَى مَا بِالذَّاتِ، ہر وہ چیز جو ما بالعرض ہو اسے منتہی ہونا پڑتا ہے ایسی چیز کی طرف جو ما بالذات ہو۔ بہرحال تبیین اپنی جگہ پر ٹھیک ہے، لیکن نتائج ممکن ہے ہم اس کو تنقیدی نظر سے دیکھیں، یہ ایک الگ بحث ہے، یہاں پہ اس کی گنجائش نہیں ہے۔ تو کہتے ہیں کہ حتی نصل الی حکم العقل بوجوب الاطاعہ، کہتے ہیں کہ ہمیں عقل کی طرف جانا پڑے گا اور عقل یہ کہتی ہے کہ اطاعت واجب ہے، القائم علی اساس ما یدرکہ، کہ جو قائم ہے اس بات کے اوپر کہ جو اس نے درک کیا ہے۔ بس وجوب اطاعت کون سی چیز پر قائم ہے، اس کی بنیاد کیا ہے؟ کہتے ہیں کہ اس کی بنیاد حق اطاعت ہے، من حق اطاعت للہ سبحانہ علی الانسان، یہ ادراک عقل ہے۔ پس ادراک عقل ہے کہ حق اطاعت اللہ تعالیٰ کا ہے انسان پر۔ وَإِذَا كَانَ الْعَقْلُ هُوَ الَّذِي يَفْرُضُ اطاعت الشَّارِعِ عَلَى أَسَاسِ إِدْرَاكِهِ لِحَقِّ الطَّاعَةِ فَيَجِبُ الرُّجُوعُ إِلَى الْعَقْلِ فِي تَحْدِيدِ الْجَوَابِ عَلَى السُّؤَالِ الْمَطْرُوحِ، کہتے ہیں کہ جب عقل فرض قرار دیتی ہے اطاعت شارع کو اس ادراک کی بنیاد پر کہ جو وہ رکھتی ہے حق الطاعہ کے بارے میں، تو پس واجب ہے کہ ہم اس سوال کے جواب کو بھی عقل سے پوچھیں۔ فَيَجِبُ الرُّجُوعُ إِلَى الْعَقْلِ فِي تَحْدِيدِ الْجَوَابِ عَلَى السُّؤَالِ الْمَطْرُوحِ، کہتے ہیں اس سوال مطروح کو جو اصول عملیہ کے حوالے سے ہے، جو مجہول الحکم اشیاء کے بارے میں ہے، اس سوال کو بھی ہم عقل سے سب سے پہلے پوچھیں کہ عقل کا کیا حکم ہے، کہ یہاں پہ احتیاط کرنی ہے یا احتیاط نہیں کرنی۔ انشاءاللہ اگلے سبق میں اس کے تکمیلی مطالب کو عرض کریں گے۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ آج ہم نے شہید کے حق الطاعہ کے نظریے کے اوپر روشنی ڈالی اور بتایا کہ اس حق الطاعہ کی جو بنیاد ہے وہ یہ ہے کہ اوامر شرعی کی اطاعت کا جو مصدر ہے وہ عقل ہے، شریعت نہیں ہے، اس لیے کہ تسلسل لازم آتا ہے۔ لہٰذا ہمیں عقل کی طرف مراجعہ کرنا ہوگا اور اپنے اس سوال کو بھی عقل سے ہی پوچھنا ہوگا۔ لہٰذا عقل اس بات کو کشف کرتی ہے کہ عبد اور مولا کے درمیان کون سا حق ہے؟ حق اطاعت ہے، حق بندگی ہے، مولا کو حق اطاعت حاصل ہے بندہ کے اوپر۔
لہٰذا ہم گزشتہ سوال کو بھی عقل سے پوچھیں گے۔ گزشتہ سوال کون سا ہے؟ جو مجہول الحکم موارد کے حوالے سے ہے، یعنی جہاں پہ ہمیں اصول عملیہ جاری کرنے ہیں وہاں پہ بھی ہمیں یہ پوچھنا ہوگا کہ ہماری جو ذمہ داری ہے اس کے تعین میں جو بنیادی اصول ہے، جو اصل اساسی ہے، جو قاعدہ اساسی ہے، وہ کیا ہے؟ تو ہم اس عقل سے پوچھیں گے کہ وہ قاعدہ اساسی احتیاط ہے یا براءت ہے۔ انشاءاللہ اگلے سبق میں اس قاعدے کی وضاحت کریں گے۔ مجھے امید ہے یہ سبق بھی آپ کے لیے مفید واقع ہوا ہوگا۔ اجازت دیجیے، اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔